عمران خان اور ان کی جماعت نے پاکستان کی ریاست کے خلاف جس طرح پاکستان کے برانڈ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے کلیدی مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی مثال ہماری تاریخ میں کم از کم نہیں ملتی۔ ہم نے جنرل مشرف کے بدترین مارشل لا کا سامنا کیا، پیپلز پارٹی نے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کا سامنا کیا، لیکن کبھی کسی سیاسی جماعت نے اپنی سیاسی مخالفت کو ریاست مخالفت میں تبدیل نہیں کیا تھا۔ کبھی کسی نے برانڈ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان کے حمایتیوں نے جس طریقے سے برانڈ پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے اپنی اوورسیز حمایت کو پاکستان کے مفادات کے خلاف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا، یہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو اپنی معصومیت کے اندر یا کسی سیاسی ناتجربہ کاری کی بنا پر ان ساری سرگرمیوں میں ملوث تھے، انہیں ضرور اس بات پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کسی کی بھی سیاسی وابستگی پاکستان سے اور پاکستان کی ریاست سے جو ہمارا تعلق ہے اس سے بڑی نہیں ہے۔ ہم سب پہلے پاکستانی ہیں اور بعد میں ہماری کوئی سیاسی شناخت، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی شناخت ہے، وہ پاکستان کی شناخت کے بعد آتی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت افسوسناک عمل ہے کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کے آئی ایم ایف کے مذاکرات اور ایگریمنٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر لابنگ کی، اپنے غیر ملکی چیپٹرز کو متحرک کیا، امریکہ میں ہر کانگریس مین اور سینیٹرز کے پاس جا کے دروازے کھٹکھٹائے، گھنٹوں گھنٹوں ان کے دفتروں میں بیٹھے رہے ملاقات کے منتظر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام کارروائیوں کو اور لابنگ کو ناکام کیا اور پاکستان الحمدللہ سرخرو ہوا۔ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے، اس سے پاکستان دوبارہ ٹریک پہ چڑھ گیا ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے بریدر ہے، یہ ہمارے لیے سلوشن نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے اور اس ایگریمنٹ نے پاکستان کو ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کریں، اور پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے کسی اور کو نہیں، پاکستان کی قوم کو اور ہم سب کو مل کر کوشش کرنی لازم ہے۔ آج پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ تو وہ مسائل ہیں کہ جو پچھلے 4 سالوں کی مس گورننس اور لیک آف جو ان کی تھی ویژن اور مس گورننس تھی، اس کی وجہ سے پاکستان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو آئی ایم ایف کا جو معاہدہ آج ہمیں کامیابی کی صورت میں ملا ہے، یہ میں ایٹ بیسٹ کہوں گا کہ ایک ہمارے لیے موقع ہے، یہ ہمارے لیے مستقل سلوشن نہیں ہے، اور اس میں جو کامیابی ہے وہ پوری قوم کی دعاؤں اور اس ٹیم کی جو وزارت خزانہ میں تھی اور جس کو وزیر اعظم شہباز شریف نے فرنٹ فٹ سے لیڈ کیا، اس کی کامیابی ہے۔ اور یہ بات قوم کبھی نہیں بھولے گی کہ اس معاہدے کو ناکام کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹرز کے ذریعے پوری دنیا میں لابنگ کی گئی۔ پوری دنیا میں پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹرز نے وہاں کی حکومتوں پر ان کے ذریعے کوشش کی کسی طرح وہ آئی ایم ایف پر دباؤ ڈال سکیں کہ وہ پاکستان سے یہ معاہدہ کینسل کر دے یا اس کی تجدید نہ کرے۔ امریکہ کے کانگریس مین، سینیٹرز کے دفتروں کے باہر گھنٹوں گھنٹوں یہ بیٹھے رہے انتظار میں، اور 2-4 منٹ کی جو موقع ملا اس سے انہوں نے وہاں پر پلیڈ کیا کہ امریکہ پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگائے، امریکہ پاکستان پہ ویزوں کی پابندی لگائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پروپیگنڈے اور منفی کوششوں اور سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا اور پاکستان سرخرو ہوا۔ البتہ ان لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے۔ اب آئی ایم ایف سے جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے،
اس سے جو ہمیں آگے بڑھنا ہے اس کے لیے ایک قومی پلان کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے تیار کیا ہے وزارت منصوبہ بندی نے، جسے 5 ایز فریم ورک کہتے ہیں۔ پاکستان کے جو اس وقت بڑے مسائل ہیں وہ نہ IMF ٹھیک کر سکتا ہے، نہ ورلڈ بینک ٹھیک کر سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا دوست ملک ٹھیک کر سکتا ہے۔ جو ہمارے اپنے مسائل ہیں انہیں ہم ہی نے ٹھیک کرنا ہے، اور میرے نزدیک جو پاکستان کے 9 بڑے چیلنجز ہیں ان میں ہمیں توجہ دینی ہے، جس کے لیے 5E فریم ورک ہم نے بنایا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ایکسپورٹس کو کتنی تیزی کے ساتھ اس میں اضافہ کرتے ہیں، چونکہ پاکستان ہمیشہ جب بھی ترقی کی طرف جاتا ہے امپورٹس بڑھتی ہیں اور ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوتا، جس سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہوتا ہے۔ تو ہمیں اب ایکسپورٹ ایمرجنسی لگا کر پورے اپنے تمام وسائل ملک کی برآمدات کو بڑھانے میں جھونکنا ہے، چاہے ہماری زرعی برآمدات ہیں، چاہے ہماری صنعتی برآمدات ہیں، چاہے ہمارے مین پاور کی ایکسپورٹ ہے، چاہے ہمارے IT کی ایکسپورٹ ہے، چاہے ہمارے منرلز کی ایکسپورٹ ہے۔ یہ 5 ذریعے ہیں جن سے ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، اور خاص طور پہ اس میں SME سیکٹر کا بڑا ایک اہم کردار ہے۔ اگر ہم اپنے اسمال بزنس سیکٹر کو صحیح طرح اگلے 2-3 سال میں پروموٹ کریں تو یہ بھی 30 سے 40 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا چیلنج ہمارا ایکسپورٹ ہے، جو کہ دنیا میں ہمارا ایز پرسنٹیج آف GDP کم ترین ہے، اور ہر کامیاب ملک نے ایکسپورٹ کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسرا بڑا چیلنج لو ٹیکس ٹو GDP ریشیو ہے۔ ہمیں ایک ٹیکس پیئنگ نیشن بننا پڑے گا، اور ہمیں اپنی جو عادات ہیں اس میں ریاست کو ترقی کے لیے وسائل دینے پڑیں گے۔ اگر پاکستانی اپنی دولت اور اپنی آمدن سے ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر ریاست کو کشکول لے کر دوسروں سے بھیک مانگنی پڑے گی۔ اگر ہم خود انحصاری کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، تو پاکستان کو اپنی آمدن سے اپنے ٹیکس ٹو GDP ریشیو کو ٹھیک کرنا ہے۔ دنیا میں ہر کامیاب ملک کا ٹیکس ٹو GDP کا جو شرح ہے وہ 16 سے 18% ہے GDP کی۔ پاکستان میں یہ شرح 10% سے کم ہے۔ تو ہم اس طرح ترقی نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ایک چیلنج ہے کہ پوری قوم کو ٹیکس کلچر کی طرف جانا ہے، اور جو بھی اپنی آمدن کما رہا ہے اسے اپنی آمدن میں سے ٹیکس ادا کرنا ہے، اور ٹیکس چوری کو ہر انسان نے ہر جگہ چوکیدار بن کے روکنا ہے۔ یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ جہاں پر وہ ٹیکس چوری دیکھتا ہے اس کی نشاندہی کرے، کیونکہ اس ٹیکس چوری کی سزا ان کو ملتی ہے جو ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اگر ٹیکس چور ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں انہیں زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو اگلا ہمارا چیلنج ہے وہ پروڈکٹیوٹی کا ہے۔ پاکستان کی پروڈکٹیوٹی، پیداواریت کی جو ایفیشنسی ہے، جو پیداوار کی ایفیشنسی ہے، وہ ساؤتھ ایشیا میں لویسٹ ہے۔ ہمیں اپنی لیبر پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے، اور لیبر پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے معمولات کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایک قوم جو رات 2 بجے تک جاگتی ہو اور صبح 10 بجے سو کے اٹھے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمیں اپنے معمولات زندگی کو اسی ڈھب پہ لانا ہے جیسے دنیا کا ہر کامیاب ملک جس روز و شب پر چلتا ہے، چاہے وہ یورپ میں ہے، چاہے وہ ایشیا میں ہے، چاہے وہ نارتھ امریکہ میں ہے۔ ہر کامیاب ملک جو ہے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز کے فلسفے چلتا ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم رات 1-1 بجے 2-2 بجے تک تجارتی مراکز کھول کے رکھتے ہیں اور صبح 12 بجے تک سوتے ہیں۔ اس سے لیبر پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھتی۔ اگر ہمیں لیبر پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے تو ہمیں صبح کام کا جلدی آغاز کرنا ہے۔ یہ پروڈکٹیوٹی زراعت میں بھی، صنعت میں بھی، سروسز میں بھی، آفیسز کے اندر بھی، کہ ہم کس طرح کم وسائل سے زیادہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تیسری چیز جو ہے جو ہمیں مدد دے سکتی ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، کہ ہم اپنے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کس تیزی کے ساتھ لا سکتے ہیں۔ میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری $1.5 ارب سالانہ ہے۔
ویتنام جو ہم سے آدھی آبادی ہے، 10 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پہ تقریباً 28 سے 30 ارب ڈالر سالانہ غیر ملکی سرمایہ کاری آتی ہے۔ اگر ویتنام میں 10 کروڑ آبادی کے ملک میں 28 سے 30 ارب ڈالر بیرونی سرمایہ کاری جا سکتی ہے، تو پاکستان جو 23 کروڑ کی آبادی ہے، ایک بڑی منڈی ہے، اور اس ملک کے اندر ایک 60 سے 80 ملین 6 سے 8 کروڑ مڈل کلاس موجود ہے، ایک سارا انفراسٹرکچر موجود ہے، تو یہاں پر ہم سال میں کیوں نہیں 25-30 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک چیلنج ہے، اس کے لیے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے نظام عدل کو مستحکم کرنا ہے۔ جس ملک کے اندر نظام عدل جو ہے کام نہ کر رہا ہو اور وہاں پر ذاتی پسند ناپسند کے فیصلے دیے جاتے ہوں، وہاں پہ کبھی غیر ملکی سرمایہ کار نہیں آتا، چونکہ وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے ملک کے ریمیٹنسز میں اضافہ کرنا ہے۔ بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں، ان کے جو ملک کے اندر پیسہ آتا ہے، اسے ہنڈی سے بھیجنے کی بجائے، اسے بلیک چینل سے بھیجنے کی بجائے وائٹ چینل سے بھیجنے کی ضرورت ہے۔ اور بیرون ملک پاکستانی پاکستان کی تعمیر نو میں اپنی ریمیٹنسز کو بینکنگ چینل سے بھیج کر حصہ لے سکتے ہیں، اور آپ کا یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا کہ اگر آپ پاکستان میں اپنے ریمیٹنسز کو بینکنگ چینل سے بھیجیں، اس کا پاکستان کی معیشت میں اور ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ چھٹی چیز جو ہے وہ ہمیں اپنے ملک میں کرپشن اور ویسٹ کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ہم اس مقام پر ہیں کہ ہمارے کرنٹ ایکسپینڈیچر اور ہمارا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر سارے کا سارا بوروڈ منی کے اوپر ہے، یہ قرض کے اوپر ہے۔ تو قرض کے پیسوں میں اگر کوئی کرپشن کرے یا قرض کے پیسوں کو اگر کوئی مس یوز کرے تو یہ بہت بڑی خیانت ہے، اور اس کے لیے بھی ہر پاکستانی کو ایک چوکیدارہ کرنا پڑے گا کہ جہاں پر وہ وسائل کا ضیاع دیکھتا ہے، جہاں پہ وہ کرپشن دیکھتا ہے، اس کی نشاندہی کریں تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکے، اور پاکستان کے جو قلیل وسائل ہیں وہ وہیں استعمال ہوں جہاں پر انہیں ہونا چاہیے اور ان کے پورے نتائج نکلیں۔ کئی جگہوں پر ڈیولپمنٹ کے اندر پیسہ جو ہے وہ بہت بڑا سسٹم کے اندر سسٹم کی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، ہر سطح کے اوپر کمیشنز لگے ہوئے ہیں، اور اگر آپ 100 روپے کا پروجیکٹ بناتے ہیں تو زمین کے اوپر بمشکل 40 روپے خرچ ہوتے ہیں اور باقی سب کمیشنز کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ نظام نہیں چل سکتا، ہمیں اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے ٹھیک تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس میں ہر شخص اس کے اوپر پہرا دے، اور کمیونٹیز جہاں پر پروجیکٹس بن رہے ہیں اس کی بہتر طور پہ نشاندہی کریں تاکہ ہم اس چیز کو پھر کنٹرول کر سکیں۔ اسی طرح جو ایس او ایز ہیں، ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں، ان کے اندر جو ویسٹ ہے اسے بھی ہمیں ختم کرنا ہے، اور جو ہمارے پی آئی اے جیسے ادارے ہیں، اسٹیل مل جیسے ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز جو سرکاری شعبوں کے اندر ہیں، ہمیں اسے بھی انہیں درست کرنا ہے، اور جو اس وقت اربوں روپے کے وسائل ان نقصان والے اداروں میں جھونکے جا رہے ہیں ان کو ہم نے بچانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے اس میں جو سرکولر